السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی کھری کھری باتیں کیا کرو۔ جھوٹ یعنی جھوٹ کے جو متبادل ہوتا ہے نا، وہ سچ ہوتا ہے، یعنی سچ بولا کرو، سچی بات کیا کرو۔ اور یہ جو آیات میں نے تلاوت کی نا سورۃ الاحزاب کی، یہ آیت نمبر 70 اور 71 نمبر یہ آیت تلاوت کی گئی ہے۔ یعنی یہ وہ آیات ہیں جو خطبہ مسنونہ میں بھی پڑھی جاتی ہیں اور نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اور نکاح کے موقع پر یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں تاکہ جو میاں بیوی کا یہ جو نیا رشتہ اب قائم ہوا ہے، جو ان کو کی گئی ہے نا، وہ سچ بولنے کی گئی ہے۔ اگر میاں بیوی اور آپس میں پورا گھر جو ہے اگر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، تو یقین مانیں یہ ساری لڑائیاں جھگڑے، یہ فتنہ فساد جو ہے، یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ گناہوں کی بھی جڑ ہے اور فساد اور لڑائی جھگڑے کی بھی یہ جڑ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کیا کرو، بالکل بات سیدھی کہو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے اعمال کو، تمہارے تمام اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ یہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى جہنم۔ اور یہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ یہ بندے کو فرمایا کہ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فرمایا کہ جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جو جھوٹ ہے نا یہ بندے کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور گناہ جو ہے بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اور ایسا ایک وقت آتا ہے بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جھوٹا شمار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک اور بھی بات یہاں نوٹ کریں، آپ یاد رکھیں کہ نا یہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ یہ جان لیوا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے بچپن میں چھوٹی عمر میں کتابوں میں پڑھا ہوگا واقعہ کہ ایک چرواہا تھا، چرواہا بکریاں چراتا تھا، اور ایک دن نا اس کو شرارت سوجی، اور وہ اس نے بلا کیا کیا، اونچی جگہ کھڑے ہو کے نا وہ آوازیں لگانے لگا، چور آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لیکن شیر نہیں آیا تھا۔ لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچے، ڈنڈے لے کے، لاٹھیاں کواڑیاں لے کے، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ شیر نہیں ہے، اور وہ آگے سے ہنسنے لگا، کہنے لگا میں نے تو ایسے مذاق کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جھوٹ میں جو ہے مذاق ہے نا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مذاق میں بھی، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے نا، فرمایا میں اس کو جنت کے اندر کے درمیان میں گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پھر اس طرح یہ واقعہ مکمل سنیں کہ پھر ایک دفعہ پھر اس نے کچھ دنوں بعد ایسے ہی کیا، پھر لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچے، تیسری دفعہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا،
اس نے شرارت کی، جھوٹ بولا، لوگ مدد کے لیے پہنچے۔ جب چوتھی دفعہ کچھ دنوں بعد اس نے ایسے کیا تو پھر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ واقعی اب شیر آ گیا، اور شیر آ گیا اور اس کی ساری بکریوں کو بھی کھا گیا، اور اس بندے کو بھی اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو میرے پیارے بچوں اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے بہنوں، یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ جان لیوا ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ چرواہا جو ہے، اس نے 3 دفعہ جھوٹ بولا اور 1 دفعہ اس نے سچ بھی بولا، لیکن جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے اس کی سچی بات بھی ٹھکرا دی جاتی ہے، اس کی پھر سچی باتوں پر بھی یقین نہیں کیا جاتا۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو ہے ہی جھوٹا، اس کی باتوں پر کیا اعتبار کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق، فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، فرمایا کہ یہ جو سچ ہے نا، یہ نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، نیکی کی رہنمائی کرتا ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، فرمایا کہ یہ جو نیکی ہے بندے کو اس کے لیے یعنی جنت کا راستہ ہموار کر دیتی ہے، یعنی نیکی بندے کو کہاں لے جائے گی؟ جنت میں، اور جو گناہ ہے وہ بندے کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں۔ اور جھوٹ بولنے والا بندہ جو ہے وہ تو جہنم میں جائے گا ہی مرنے کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا میں بھی جھوٹا بندہ جو ہے اس کی کوئی عزت قدر نہیں ہوتی۔ جھوٹا بندہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، اگر آپ سچ بولیں گے، اس سچ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال جو ہے، سارے کام جو ہے، بگڑے کام اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور فرمایا کہ صرف تمہارے اعمال ہی درست نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بندے کے فرمایا تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، یعنی ایک حدیث قرآن پاک کی آیت بھی آ گئی، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی آ گئیں کہ علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو۔ آگے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بھی منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ ہی سچی، سیدھی اور سچی کھری بات کرنی چاہیے۔ آج گھروں کے اندر یہ جو لڑائی جھگڑے فساد ہے نا، یہ سب سے بڑی اس کی جو وجہ ہے، یعنی میاں بیوی کے اندر جو لڑائی رہتی ہے، سس نو کے اندر لڑائی رہتی ہے، اور اسی طرح اور بھی جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا گھروں میں، بہن بھائیوں کے اندر یا دو بھائیوں کے اندر، یہ سب کی اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر ہم سچ بولیں، سچی بات کریں، یقین مانیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، ہمارے گھروں سے فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم سیدھی بات نہیں بتاتے، میاں اپنی بیوی کو سیدھی بات نہیں بتاتا، بیوی اپنے خامند کو، شوہر کو سیدھی بات نہیں کرتی۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جب جھوٹ بولیں گے، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو ہمارے گھروں کے اندر کبھی بھی خیر و برکت اور خوشیاں نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے، شریر لوگوں کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور حاسدین کے حسد کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔